کہ جی اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اب جس کے پاس کنجیاں ہیں اس کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں. چلو پھر ہاتھ اٹھاؤ. اے اللہ، امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کے صدقے اور وسیلے سے ولایت ایک طرف ہمیں مفات الغیب عطا فرما. سرکار گوہر شاہی کے وسیلے سے ہمیں مفاتیح الغیب عطا فرما. سرکار گوہر شاہی کے وسیلے سے ہمیں مفاتیح الغیب عطا فرما. آمین. اب یہ مفاتیح الغیب کیا ہے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. قل، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ بھئی میں نے تو نہیں کہا تم سے. قل لا اقول لکم، تم کو نہیں کہا میں نے، عندی کہ میرے پاس ہیں، خزائن اللہ کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں نے تو نہیں کہا. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، غیب کو جانتا ہوں. اچھا، اب یہاں پر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ غیب ہے دو قسم کا، دو طرح کا غیب ہے. ایک تو وہ ہے جو آپ نے دیکھا نہیں، ایک تو وہ غیب ہے، اور ایک ہے عالم غیب. غیب کی جو خبر ہے وہ اور چیز ہے اور عالم غیب کچھ اور چیز ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا نبی، یہ نکلا ہے انباء سے. اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی خبر. خبر چھپی ہوئی ہوتی ہے جب تک پتہ نہ چلے. تو نبی کا جو لفظی معنی ہے نبی کا بمطابق لغت، وہ ہے غیب کی خبر دینے والا. اب غیب کی خبر یہاں کیا ہو گئی؟ وہ علم جو آپ کے پاس تھا نہیں، وہ غیب کی خبر ہو گیا. جیسے اب فرشتے آپ نے دیکھے نہیں تو وہ آپ کے لیے غیب ہے، ملائکہ آپ نے دیکھے نہیں تو وہ آپ کے لیے غیب ہے، جنت آپ نے دیکھی نہیں تو وہ آپ کے لیے غیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمندروں کے نیچے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں تو وہ غیب ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا غیب جو آپ کو پتہ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ایک تو غیب یہ ہے. اور ایک ہے عالم غیب. وہ عالم غیب جو ہے، اس عالم میں جو کچھ بھی موجود ہے، جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، ان کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے، وہ عالم غیب ہے. تو اب یہاں پر لوگوں کی چیما گوئیاں تھیں کہ بھئی جو نبی ہوتا ہے نا، اس کے پاس تو اللہ کے خزانے ہوتے ہیں اور وہ تو عالم غیب کو بھی جانتا ہے. یہ باتیں یہودیوں میں پھیلی ہوئی تھیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں کم و بیش 3 نبی ایسے آئے ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے عالم غیب سے کوئی تعلق بنتا ہے. ایک تو الیاس علیہ السلام ہیں، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک ادریس علیہ السلام. اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہستیاں ہیں ان کو موت نہیں آئی، تینوں ہستیوں کو. الیاس علیہ السلام ہزاروں سال ہو گئے اسی دنیا میں زندہ ہیں. تو 3 ہستیاں بنی اسرائیل میں ایسی آئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام. یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کا قرآن سے ثبوت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت عالم بالا میں اٹھا لیا، موت نہیں آئی. قرآن کی آیتیں بار بار ہم پڑھ کے سنا چکے ہیں نا آپ کو. وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفع اللہ الیہ، یہ قرآن مجید میں موجود ہے. نہ ان کو قتل کیا گیا،
نہ ان کو مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو رفع اللہ الیہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی موجود ہے کہ وہ اسی دنیا میں زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کیا کیا، ملائکہ کو بلایا اور ملائکہ کو کہا کہ یار ہم کو جو ہے سیر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل چلیں۔ بولے پہلے جہنم دکھاؤ، تو جہنم دکھانے لے گئے، انہوں نے جہنم دیکھ لی، کہنے لگے اب جنت دکھاؤ، پھر جنت دکھانے لے گئے، پھر جنت میں جب پہنچ گئے تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب تم چلے جاؤ، ہم یہیں رہیں گے، واپس نہیں جا رہے۔ تو وہ اس وقت سے جنت میں زندہ ہیں، اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں زندہ ہیں۔ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں زندہ ہیں، اور یعنی ادریس علیہ السلام جنت میں، الیاس علیہ السلام اس دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا جنہوں نے امام مہدی کے ظہور کے بعد واپس آنا ہے۔ یہ تینوں کس کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ تو بتایا ہوگا اپنی امتوں کو، تبھی تو لوگ حضور کے پاس یہ باتیں لے کے آئے کہ بھائی نبی کے پاس تو اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، وہ تو عالم غیب جانتا ہے۔ یہ باتیں ہوئی ہوں گی نا، تبھی یہاں قرآن مجید میں آیا کہ آپ کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ بھائی میں نے نہیں کہا تم کو، یہ نہیں کہیں کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ خزانے ہیں یا نہیں ہیں، بات ہو رہی ہے کہ میں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ جس طرح سرکار نے یہ لفظ استعمال کیا پاکستان میں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ آپ ذرا جملے پر غور کریں، میں نے کبھی نہیں کہا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہیں نہیں، آپ نے کہا نہیں۔ اور پھر فرمایا ایک دفعہ کہ میں نے کبھی سمجھا نہیں۔ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے جب ہیں؟ بھئی اگر آپ یہ جملہ کہیں، فیصل یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہوں، ابے بھائی تم نہ بھی سمجھو تو نظر آ رہے ہو انسان ہو۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ قل، کہہ دیجئے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو آپ کہ بھئی میں نے تم کو کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، یا یہ میں نے کہا ہو کہ بھئی میں عالم غیب کا واقف ہوں۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ باتیں آگے پوچھتے تھے کہ اللہ کے خزانے کا۔ اب آیت نمبر 59 نکال لو۔ پہلے حضور سے انکار کرایا کہ بھئی کوئی خزانے، اللہ کے خزانے یا عالم غیب، اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا تمہیں، میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، یہی کہا نا، کہہ دو کہ میں نے نہیں کہا کہ اندی خزائن اللہ، میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 59 میں کیا ہے؟ یہ کہو وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ، حضور کو کہا کہ جی آپ کہہ دیں کہ میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ ابھی پڑھا نا آپ نے، حضور کو کہا آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں یا عالم غیب کو جانتا ہوں۔ اب کہا کہ وَعِندَهُ، اس کے پاس ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُوهَا إِلَّا هُوَ۔ اب اس طرح کی چیما گوئیاں ہوتی ہوں گی، خزانے کہاں ہیں، کنجیاں کس کے پاس ہیں، عالم غیب کیا ہے۔ اب یہ سوالات ہوتے ہوں گے لوگوں میں، لوگوں کے اذہان میں کھچڑی پکی ہوئی ہوگی کہ جو بھی نبی آئے، کیونکہ ان کا نبی آیا تھا انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ جو یہودی جو تھے وہ آگے پوچھتے تھے بھائی خزانے کی بات کریں، اللہ کے خزانے ہیں آپ کے پاس، عالم غیب؟ اللہ نے کہتے بول دو نہیں ہے، تو وہ یہودی چلے گئے۔ سوال تو کرتے ہوں گے نا، ورنہ یہ جملہ کہنے کی کیا نوبت آتی کہ کہہ دو کہ بھائی میرے پاس تو اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوگا نا، تبھی اللہ نے کہا نا کہ بھائی کہہ دو کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے اللہ کے خزانے، نہ عالم غیب کی بات جانتا ہوں۔ اور پھر 6 آیتوں یا 7 آیتوں کے بعد جو ہے پھر اب حکم ہو رہا ہے کہ وَعِندَهُ، وَعِندَهُ، اس کے پاس ہیں مفاتیح الغیب۔ اچھا، اب ایک لفظ یہاں پر میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے
خزانوں کا مطلب اردو میں سمجھا ہے، آپ ابھی بھی وہی سمجھ رہے ہوں گے، اللہ کے خزانے ہوں گے، اللہ نے وہاں پر پاؤنڈ، ڈالر، گولڈ رکھا ہوا ہوگا۔ خزانے سے تو یہ مراد لیں گے نا آپ، خزائن اللہ۔ اب بات ایک خزن کی نہیں ہو رہی، خزائن، کیسا خزانہ اور خزائن؟ کنت کنزا مخفیا، وہاں پر صرف جو ہے کنز ہے، ایک خزانہ ہے، اور یہاں پر خزائن اللہ، ایک ایک خزانے میں جو ہے وہ ایک راز ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پر کہہ دیا کہ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، کہ جی اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اب جس کے پاس کنجیاں ہیں اس کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں۔ چلو پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ اے اللہ، امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کے صدقے اور وسیلے سے ولایت ایک طرف، ہمیں مفات الغیب عطا فرما۔ سرکار گوہر شاہی کے وسیلے سے ہمیں مفاتیح الغیب عطا فرما۔ سرکار گوہر شاہی کے وسیلے سے ہمیں مفاتیح الغیب عطا فرما۔ آمین۔ اب یہ مفاتیح الغیب کیا ہے؟ ایک تو کنجی ہوتی ہے قلب کی، قلب کی کنجی ہے اسم اللہ، قلب کی کنجی ہے اور غیب کی کنجی ہے عکس اللہ۔ قلب کی کنجی ہے اسم اللہ اور غیب کی کنجی ہے عکس اللہ۔ اللہ کا عکس جس کے وجود میں آ جائے، اللہ کا عکس اس کی رسائی وہاں تک ہو جائے گی۔ اللہ کا عکس جس میں آ جائے، اس عکس کے ذریعے اس کی رسائی وہاں تک ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، یہ لیلۃ القدر آپ کو مبارک ہو، اور اس کی نوازشات آپ کو مبارک ہوں۔ اور میں وعدے کے مطابق جو ان نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ اس کو ولایت صغریٰ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی 3 دن کے اندر اندر۔ اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ ذکر خاص ہے، آپ نے بہت بھرپور، اسی میں ہے سارا مغز، ذکر میں، اس ذکر میں ہی سارا کا سارا راز ہے۔ آپ بڑے ہی توجہ کے ساتھ، بڑے ہی پورے اپنی توجہ کو قلب کے اوپر مرکوز کر کے ذکر میں حصہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الله 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 الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا هو إلا هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ ہو کا ذکر ہے. اللہ کی ضرب قلب پر اور ہو کی ضرب روح پہ لگا. یہ ذکر خاص ہے. اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو 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 اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو 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 اللہ ہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے پورے سینے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں. صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیک یا محمد 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 صلی اللہ علیک یا محمد. اللہ اپنے نفس کے مقام پر اس میں ذات اللہ کا تصور کریں اور استغفار میں حصہ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ذکر جہر کرنے کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں ابھر جاتی ہیں. چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند رکھیں اور دل ہی دل میں ذکر خفی کریں. ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو ملا. اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، یہ لوگ جو ان نشانیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان نشانیوں کو مانتے ہیں، سرکار گوھر شاہی سے فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ان کو اپنے خزانہ خاص سے علم لدنی عطا فرما، ان کو اپنی دوستی عطا فرما۔ اے مولا، ان کو کنجی والا بنا دے، ان کو کانوں والا بنا دے، ان کو آنکھوں والا بنا دے۔ اس حق کو پہچان کر اس حق کی ترویج و اشاعت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار گوھر شاہی کی نسبت اور آپ کے فضل کے طفیل یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب تو ان کو منظور کر لے اپنی بارگاہ میں۔ اے مولا، تو ان کو منظور کر لے اپنی بارگاہ میں۔ اے مولا، تو ان کو منظور کر لے اپنی بارگاہ میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔